تو اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی گواہی دے رہا ہے، اور اس بات کی بھی کہ یہ سارا نظام اس نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس کا یقیناً کوئی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ اس دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے ہر کام کا کسی دن حساب ہوگا اللہ، اور وہ یہ کہ اس دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے ہر کام کا کسی دن حساب ہو، اور اس دن نیکیوں کا انعام اور برائیوں کی سزا دی جائے۔ اس سے خود بخود آخرت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ پھر نیکی اور برائی کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایت بندوں تک پہنچ جائے۔ ان ہدایت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم کر کے دنیا والوں تک پہنچاتے ہیں، لہٰذا اس سے رسالت کا عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ کائنات کی جو نشانیاں ہیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں، ان میں بادلوں کی گرج چمک کا بھی ذکر ہے، جس کا ذکر اس صورت کی آیت نمبر 13 میں آئے گا۔ عربی میں گرج رعد کا یعنی گرج کو رعد کہا جاتا ہے۔ سورت کا نام بھی سورہ رعد ہے، اور رعد کے کیا معنی ہے؟ گرج کے، گرجنا، گرج، اس لیے سورت کا نام کیا ہے؟ رعد رکھا گیا ہے، اس پر اس سورت کا نام رعد ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، سب بولیں جی اللہ اکبر۔ اس کے 6 رکوع ہیں جی، کتنے ہیں؟ 6 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل علیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام را حقیقی معنی اللہ رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اللہ وہ ہے جو آسمانوں کو بغیر ستون کے، میں نے اب آپ کو سمجھ آ جائے گی، میں نے رکنا نہیں زیادہ، چونکہ پچھلی جو سورہ تھی سورہ یوسف کی آخری جو آیت نمبر 105 اس میں تھا کہ کیا تم اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اب ان نشانیوں کی ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے؟ بس یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے خلا میں بلند فرمایا، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ ستون سے مراد پلر ہے نا، پلر کھڑے ہیں تو آسمان میں کوئی پلر نظر آتا ہے؟ نہیں، جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو۔ پھر پوری کائنات پر محیط اپنے تخت اقتدار پر متمکن ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو نظام کا پابند بنایا۔ سبحان اللہ، یعنی ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ان کے کچھ اوقات ہیں، اپنے اپنے وقت پہ وہ نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے وقت پہ سورج نکلتا ہے اور اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، پھر اپنے وقت پہ چاند نکلتا ہے۔ ہر ایک اپنی مقررہ میعاد میں مسافت مکمل کرنے کے لیے اپنے اپنے مدار میں چلتا ہے۔ وہی ساری کائنات کے پورے نظام کی تدبیر فرماتا ہے، سب نشانیوں یا قوانین فطرت کو تفصیلاً واضح فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کر لو۔ اور وہی ہے جس نے گولائی کے باوجود زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور ہر قسم کے پھلوں میں بھی اس نے 2 جنسوں کے جوڑے بنائے۔ وہی رات سے دن کو ڈھانک لیتا ہے۔ اللہ، بے شک اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے، ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ رات دن کو مطلب ڈھانک لیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور زمین میں مختلف قسم کے قطعات ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، جھنڈ در جھنڈ اور بغیر جھنڈ کے، ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ پانی ایک ہی ہے مطلب، مگر پھلوں کی شکلیں اور ذائقے جدا جدا ہیں، اور اس کے باوجود ہم ذائقے میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشتے ہیں۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ کفار کے انکار پر تعجب کریں کہ یہ نہیں مانتے، تو ان کا یہ کہنا عجیب تر ہے کہ کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو تخلیق کیے جائیں گے، پھر اٹھیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور انہی لوگوں کی گردنوں میں توق پڑے ہوں گے۔
اور یہی لوگ اہل جہنم ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ رحمت سے پہلے آپ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کئی عذاب گزر چکے۔ اور اے حبیب، بے شک آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بخشش والا ہے۔ بے شک کہ یہ ظلم کرتے ہیں، اپنے اوپر مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، مگر اللہ نے بخشش کے دروازے ہمیشہ کھولے ہوئے۔ اور یقیناً آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ یعنی دو صفتوں کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں بخشنے والا بھی ہوں، لیکن پھر میں عذاب میں پکڑ بھی لیتا ہوں۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ اے رسول مکرم، آپ تو فقط نافرمانوں کو انجام میں بد سے ڈرانے والے اور دنیا کی ہر قوم کے لیے ہدایت بہم پہنچانے والے ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اور رحم جس قدر سکڑتے اور جس قدر بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کی ہم مقررہ حد کے ساتھ ہے۔ یہ جی بڑا اچھا وظیفہ ہے جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، تو وہ خواتین ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ دعا کر لیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور تندرستی والا بچہ ہوگا۔ تو یہ آیت نوٹ کر لیں، آیت نمبر 8، یہ وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ آیت نمبر 8 ہے، سورہ رعد ہے، پارہ نمبر 13 ہے، اس کی یہ والی آیت ہے، ہر نماز کے بعد 21 دفعہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جن کے بچے بچتے نہیں ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، تو وہ یہ دعا کیا کریں، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ اس کو پڑھیں اور دعا کریں اور دم کر لیں، انشاءاللہ اللہ حفاظت کرے گا۔ باقی یا سلام و یا حفیظو پڑھیں تو اللہ پاک آسانی فرمائے گا۔ موثر سا لفظ ہے یا سلام و یا حفیظو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی پڑھتی رہا کریں۔ چلے جی، وہ ہر نہاں اور عیاں کو جاننے والا ہے، سبحان اللہ، سب سے برتر اور اعلیٰ رتبے والا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہے، ظاہر ہے باطن جو کچھ سب اللہ جانتا ہے۔ تم میں سے جو شخص آہستہ آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے کرے اور جو رات کی تاریکی میں چھپا ہو اور جو دن کی روشنی میں چلتا پھرتا ہو، اس کے لیے سب برابر ہے۔ اللہ، کوئی دو لوگ منہ جوڑ کے بھی بات کر رہے ہو تو اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے، اللہ سے کچھ چھپا نہیں۔ اور ہر انسان کے لیے یکے بعد دیگر آنے والے فرشتے ہیں جو اس کے آگے اور اس کے پیچھے اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ فرشتے دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں تمہیں، کرامتاً کاتبین ہیں تمہارے ساتھ۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا کر ڈالیں۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں بڑی ڈیٹیل سے۔ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت کو بدلنے کی فکر نہیں کرتی۔ کرنا ہوگا، کام کرنا ہوگا، ہیلا کرنا ہوگا، وسیلہ پھر اللہ بنائے گا۔ حرکت 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 میں برکت ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا کر ڈالے، اللہ تب تک نہیں بدلے گا ان کو۔ اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ اس کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار ہوتا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں کبھی ڈرانے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور کبھی بھاری گھنے بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، دیکھ لیں آپ لوگ، یہ جو بجلی کا کڑکنا اور بجلی کا گرجنا بندے کو خوف کھانا چاہیے۔ جب بجلی کڑکتی تھی، بجلی گرجتی تھی، یا موسم ذرا خراب ہوتا تھا، جیسے ٹھنڈک ہوتی ہے، بادل آتے ہیں، کبھی کبھی کالے سیاہ بادل ہو جاتے ہیں، تو ہم تو بازاروں میں نکل جاتے ہیں نا سیر و تفریح کے لیے، لوگ نادان لوگ، لیکن جو عقل مند لوگ ہیں نا وہ مسلح بچھا کر تو اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ یہ بجلی کسی پہ گر بھی سکتی ہے۔ اس کالے جو بادل، گھنے بادل ہیں، ان میں سے بارش ایسی بھی برس سکتی ہے کہ زمین کا نظام ہی دھرم برہم ہو جائے، کاروبار کرنا دوبر ہو جائے، لوگوں کی چھتیں بہہ جاتی ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں، کرنٹ لگ جاتے ہیں، لوگوں کو بجلی گر جاتی ہے۔ تو صحابہ رسول ایسے موسم میں باہر نہ نکلا کریں بلکہ اللہ کو یاد کیا کریں۔ ایسے موسم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی بچھا لیتے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے نا تو موسم اچھا ہوتا ہے، تو قوم عاد کے لیے یہی ہوا عذاب بن کے آئی تھی۔ تو کئی تو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور کئیوں پہ بڑے بڑے کھمبے گر جاتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ کئی انجوائے کرتے ہیں، موسم بڑا پیارا، بجلی گرج رہی ہے، مگر کسی بچے پہ وہ بجلی گر جاتی ہے، جیسے کہ گری ابھی کل پرسوں۔
تو استغفراللہ. تو اس لیے پھر ڈرنا نہیں چاہیے. جی ہاں، یعنی اللہ کو یاد کرنا چاہیے. یہ میرے نبی کی سنت ہے، ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا. اور اللہ کے نبی جب بارش آتی تھی، جب اس طرح سے بجری چمکتی ہے اور ہوائیں چلتی تھیں، حضور مصلی بچھا لیتے، مسجد کی طرف دوڑ جاتے. صحابہ رسول بھی مسجدوں کی طرف دوڑ جاتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارے نبی بھی یہی کرتے تھے، ہم بھی یہی کریں گے. اور تم لوگ ہو کے الٹے کام کرتے، الٹے رستے پہ چل، الٹی تدبیریں. جس سے منع کیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں ہم لوگ. پھر اس کا عذاب آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنیں آیت نمبر 13، کتنی پیاری آیت ہے ماشاءاللہ. بجلی اور بادلوں کی گرج یا اس پر متعین فرشتہ اور تمام فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. وہ جو فرشتے جو یہ کام، جو یہ امور سارے انجام دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ بجلی چمک کیا ہے، تو وہ تسبیحاں کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ایسی حالت میں. اور کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے. اللہ معاف فرما، استغفر. ایسے موقع پہ استغفار پر اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ رحم کر دے. اللہ خیر والی بارش ہو، اللہ خیر والی بارش ہو، اللہ خیر والے سارے کام ہوں. اللہ جب بارش برستی ہے تو اللہ اس میں جو شر ہے اللہ اس سے بچا لے، جو خیر ہے وہ عطا کر دے. ہمیشہ خیر مانگا کرے اللہ پاک سے. موسم ذرا سا خراب ہو دعا کیا کریں، یا اللہ مسافر اپنے گھروں میں خیریت سے پہنچے. یا رب العالمین سب کے اوپر اپنا فضل فرمانا اور حفاظت کرنا سب کی. اللہ بالکل نہ باہر نکلا کرے، مصلی بچھا کے گھر میں بیٹھ جایا کرے. اور وہ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے. اور وہ کفار قدرت کی ان نشانیوں کے باوجود اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. وہ سخت تدبیر و گرفت والا ہے. اس کے لیے حق یعنی توحید کی دعوت ہے. اور وہ کافر لوگ جو اس کے سوا معبودان باطلہ یعنی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ انہیں کسی چیز کا جواب بھی نہیں دے سکتے. ان کی مثال تو صرف اس شخص کی جیسی ہے جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے بیٹھا ہو. یعنی جو بتوں کو پوجنے والے ہیں ان کی مثال اللہ دے رہا ہے. ان کی یعنی جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے بیٹھا ہو کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے. یوں تو وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں. اور اس طرح کافروں کا بتوں کی عبادت اور ان سے دعا کرانا گمراہی میں بھٹکنے کے سوا کچھ نہیں. جس طرح کنواں پیاسے کے پاس نہیں نہ آ سکتا، اسی طرح یہ جو بت ہیں یہ تمہیں کوئی بھی نفع نہیں دے سکتے. اور جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ تو اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے. یہ دوسرا سجدہ آ گیا ہے جی. 14 سجدے ہیں، اکٹھے بھی کر سکتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ تب ضروری ہوتا ہے جب ہم اس کی تلاوت سنیں. ٹھیک ہے، تاہم مستحب ہے، احتیاطی طور پہ احتیاط ہے، ہم کر لیں ترجمہ پڑھتے وقت بھی تو اچھی بات ہے. اللہ کی صفت ہی ہے نا جی، سجدے سے کون منع کرتا ہے. اور جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ تو اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے. سجدہ تو اللہ کو بڑا پسند ہے. ویسے بھی سجدہ شکر بھی روز کرنا چاہیے. ایک تو نماز میں اب سجدہ کرتے ہو نا، ایک ویسے ہی سجدہ کرنا چاہیے. یعنی دعا ہی بندے کو سجدے میں کرنی چاہیے، سجدہ شکر. جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ تو اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے. بعض خوشی سے اور بعض مجبور، اور ان کے ساتھ بھی صبح و شام اس کو سجدہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو جب دیکھیں شام ڈل جاتی ہے، ایسے جھک جاتی ہے سورج اگر، تو وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے. زمین پہ آپ نے دیکھا ہے جڑی بوٹیاں پھیلی ہوئی ہیں، وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. آپ نے دیکھا کچھ درخت، کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں ایسے کر کے جھک جاتے ہیں رات کو، وہ بھی سجدہ کرتے ہیں. تو درخت ہیں وہ بھی ایسے کر کے جھک تو ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے. اور اسی صبح و شام اسی کو سجدہ کرتے ہیں. تو پھر ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی سجدہ ریزی کیوں شروع کر لی ہے؟ ان کافروں کے سامنے فرمائیے کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ خود ہی فرما دیجئے اللہ ہے. پھر آپ ان سے دریافت فرمائیے، کیا تم نے اس کے سوا ان بتوں کو کارساز بنا لیا ہے جو نہ اپنی ذاتوں کے لیے کسی نفع کے مالک ہے؟ تمہیں کیا نفع دینا، اپنی ذات کو نہیں دے سکتے. یہ بابے شابے تمہیں خود امیر ہو جائیں اگر ان کے جنتروں منتروں میں اتنا کچھ ہو.
تو ذاتوں کے لیے کسی نفع کے مالک ہے نہ کسی نقصان کے. فرما دیجئے کہ اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. یہاں کیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟